سری نگر سے دریائے جہلم کا سفر جاری ہے، جہاں راستے میں بلند و بالا سرسبز چنار کے شاندار درخت اس کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر شادی پورہ کے مقام پر دریائے سندھ بھی جہلم میں آ ملتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ سندھ وہ نہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، بلکہ یہ کشمیر کا ہی ایک بڑا نالہ ہے جو درہ زوجیلا کے گلیشیئر سے نکلتا ہے اور تقریباً 108 کلومیٹر کے بعد جہلم میں سما جاتا ہے۔ دریا کا سفر اب بھی شمال کی جانب جاری ہے اور تاریخی قصبے حاجن سے گزرتے ہوئے اس کا اگلا بڑا پڑاؤ براعظم ایشیا میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل وولر ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ ویتھ جو ہے ہندو میتھولوجی میں یہ بھی ہے، یہ دلہن ہے راز وولر کی، وولر لیک میں جہاں یہ سما جاتی ہے بعد میں، یہ دلہن بن کر جاتی ہے اپنے دلہا سے ملنے کے لیے وولر میں۔ ایشیا میں صاف اور تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل وولر ضلع باندی پورہ کے پہلو میں براجمان ہے۔ یہ سائبیریا کے پرندوں کا بھی ایک بڑا مسکن ہے۔ اس جھیل کے پانی کا انحصار بھی دریائے جہلم پر ہی ہے۔ وولر جھیل سے پانی لے کر جہلم اب اپنی سمت بدلتا ہے اور یہاں سے شمال کے بجائے مغرب کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ اس مقام پر دریا کی روانی، اس کی قوت اور اس کا جوش دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ وولر جو لیک ہے اس میں آ کر کے دریائے جہلم ملتا ہے۔ کئی بار دریائے جہلم جو ہے وہ معاون ہوتا ہے وولر جھیل کے لیے، اور کئی بار وولر جھیل جو ہے وہ دریائے جہلم کو جو ہے پانی فراہم کرتا ہے یہاں سے۔ جہلم کے کنارے دنیا کی بعض خوبصورت وادیاں، پہاڑ اور تاریخی شہر آباد ہیں۔ وولر کے ایک سرے پر لب جہلم کشمیر کا معروف شہر سوپور بستا ہے۔ کہتے ہیں کہ دریائے جہلم کشمیر اور پاکستان کے کروڑوں افراد کی لائف لائن ہونے کے ساتھ ہی معاش کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ موجودہ دور میں بھی یہ ضروری اشیاء کی ترسیل اور نقل و حمل کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہی جہلم ویلی روڈ ہی تھا نا کنٹیکٹ ہمارا پنجاب کے ساتھ، وہی کنیکٹ کرتا تھا راول پنڈی کے ساتھ یہ کشمیر کو۔ مہاراجہ راجے جو جاتے تھے نا وہ بھی جاتے تھے اسی جہلم کے دریا سے۔ وہاں پہلا پڑاؤ ان کا ہوا کرتا تھا بارہمولہ میں، دوسرا دمیل تک جاتا تھا، تیسرا پڑاؤ ہوتا تھا مظفر آباد، پھر سیال کوٹ جاتے تھے، سیال کوٹ سے آ کر جموں میں وہ ڈوگرا مہاراجہ گزارتے تھے سردیوں کے 6 مہینے۔ سوپور سے چل کر دریائے جہلم آگے بارہمولہ شہر کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ بارہمولہ شہر کا پرانا حصہ دریا کے شمال اور نیا حصہ دریا کے جنوب میں آباد ہے۔ مجموعی طور پر دریائے جہلم 750 کلومیٹر طویل ہے اور اپنے تمام سفر کے دوران یہاں اپنے سب سے اونچے راستے پر بہتا ہے۔ یہاں دریا ہر جانب پہاڑی چٹانوں سے گھرا ہے۔ جہاں سے دریائے جہلم نکلا ہے اور جہاں یہ ختم ہوتا ہے جا کر کے، اس پورے سفر میں بارہمولہ کا جو علاقہ ہے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ اپنی بلند ترین سطح پہ یہ بہہ رہا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں۔ اوپر سے نیچے کی طرف ہلکا سا یہ گرتا ہے، پانی کی روانی ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے، اس کا بہاؤ اور اس کی رفتار میں تیزی یہیں سے آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں جہلم کے بلندی پر بہنے کی بھی ایک وجہ ہے، ورنہ شاید یہ ڈل جھیل کا تمام پانی کھینچ کر اسے خالی کر دیتا۔ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہی اڑی قصبہ ہے جو ضلع بارہمولہ کی ایک تحصیل ہے۔ یہیں پر اڑی کا معروف نالہ حاجی پیر اپنے آپ کو جہلم کے سپرد کرتا ہے۔ اڑی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے دریائے جہلم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اپنے قدم رنجا فرماتا ہے، اور پھر کشمیر کی خوبصورت وادیوں سے نکل کر اپنے سینے پر بنگلہ جیسے عظیم ڈیم کا بار اٹھائے، کوہ نمک، صحرائے تھل اور چزد و آب کے میدانوں سے گزرتا ہوا تریموں کے مقام پر دریائے جہلم اپنے بھائی چناب سے جا ملتا ہے۔ یہ اڑی سیکٹر ہے، کمان پوسٹ، جو پل ہے
یہ آخری جو ہے سرحد پر یہ آخری مقام ہے جہاں بھارت کا ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے یہ ساری پہاڑیاں پاکستان کی ہیں. بیچ میں یہ نالا ہے اور دریائے جہلم کسی موڑ پہ جو ہے یہاں سے پاکستان کی طرف داخل ہوتا ہے. یہ تو سرحدیں ہیں لیکن کہتے ہیں یہ بارش، یہ ہوا، یہ پھول، یہ خوشبو، ان سب کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. اب دیکھیں دریا ہے نا تو وہ اس کی کوئی سرحد نہیں ہے، وہ کہیں پہ بھی جائے گا. اور کسی شاعر نے کہا بھی ہے میں بھی دریا ہوں مجھے اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ بن جائے گا. کیمرہ مین رؤف فدا کے ساتھ صلاح الدین زین، DW نیوز، کمان، اڑی.